بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وائس آف جرمنی کی ٹیم جو ہے وہ آج ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف آوری جو ہے وہ قمری تقویم کے حساب سے آج 1498 سال جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ 55 اسلامی ملکوں میں عید میلاد النبی منانے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جس خطۂ ارض سے ہمارا تعلق ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی منانے کے نئے انداز یا نئے طریق جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے اس کا اسلامی تعلیم سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے آج ہم نے ایک ممتاز عالم دین اور دانشور جناب شمشاد احمد صاحب قمر کو شریک گفتگو کیا ہے، اور ان سے ہم اس سوالوں کے جواب جو ہے وہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ 12 ربیع الاول میں جو کچھ ہم نے دیکھا پاکستان خطے کے اندر، اس میں اسلامی تعلیم کا کتنا عمل دخل تھا۔ مکرم شمشاد احمد صاحب قمر جو ہیں، ان کا بیسک تعلق جو ہے وہ ضلع سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں مڈ رانجھا سے ہے، تخت ہزارہ سے ہے، اور آپ نے وہاں پر دینی تعلیم جو ہے حاصل کی۔ 7 سال کا کورس جو ہوتا ہے شاید کا وہ پاس کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جرمن زبان میں قائد اعظم یونیورسٹی سے جو ہے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ 2006 میں آپ جرمنی تشریف لائے، اور یہاں پر جو دینی درسگاہ ہے جامعۃ المبشرین، اس کے اپریل 2007 میں جو ہے پرنسپل مقرر ہوئے تھے، اور اس سے لے کر اب تک آپ ایز اے پرنسپل جو ہے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اس دینی درسگاہ میں 7 سال کا کورس جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے داخلے کے لیے آبیٹور جو ایف اے کے برابر ہوتا ہے وہ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طالب علم کو داخلہ دیتے ہیں جس نے آبیٹور کیا ہوا ہو، اور اب تک جو ہے اس جامعۃ المبشرین سے 122 طلباء جو ہیں وہ میدان عمل میں 7 سال کا کورس پاس کرنے کے بعد میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور اس وقت بھی 108 طلباء جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس درسگاہ کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جرمنی کے اندر سے ہمیشہ یہ ایک سوال رہا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے جو امامز ہیں وہ جرمن زبان نہیں بولتے۔ تو تقریباً تمام حکومتوں نے پچھلے 15-20 سال کے اندر اس سوال کو کافی اٹھایا ہے، لیکن بون کے اندر جو سلفی مذہب سے تعلق رکھنے والے یا فرقے سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے بعض ہنگامہ آرائی کی، اور جس کا سخت نوٹس لیا گیا۔ وہ جو کالج تھا یا دینی درسگاہ تھی وہ سعودی عرب کی حکومت کے خرچے پر چل رہی تھی، اور جس پر جرمن حکومت نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بھئی یہ آپ مدرسے کو یا تو ہم بند کر دیں گے، یا یہ ہے کہ آپ یہاں پر جرمن نظام تعلیم جو ہے وہ نافذ کریں کہ ہمیں پتہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ سوال بڑی تیزی سے اٹھا کہ جرمنی کے اندر جو امامز ہیں ان کو جرمن بولنی آنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر وزارت داخلہ کے اندر ایک اسلام کانفرنس کے نام سے ایک مشاورتی بورڈ بنا، جس میں انہوں نے مسلمان کی مختلف جرمنی میں رہنے والی تنظیمیں جو ہے ان کو ممبرشپ دی، اور اس کے پاس کوئی قانونی حیثیت یا کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن سال میں یہ ہر ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، جس کے اندر وزارت داخلہ کی اور دوسری مختلف جو وزارتیں ہیں ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ حکومت کی کیا توقعات ہیں مسلمان سوسائٹی سے، اور مسلمان سوسائٹی کی کیا توقعات ہیں جرمن سوسائٹی سے، جرمن حکومت سے۔ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں، بعض فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک اگلے سال کے دوران ہم یہ اچیومنٹ کریں گے۔ اس میں ایک بہت سیریس سوال یہ اٹھا تھا کہ جرمنی کے اندر جو ہے وہ ایسے امام تیار کیے جائیں بجائے اس کے کہ ٹرکی سے یا پاکستان سے یا باہر سے امام جو آئیں، یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو امام جو ہے وہ مقرر کیا جائے، وہ تعلیم یہاں حاصل کریں، اور وہ جرمن میں خطبہ دیں، جرمن میں گفتگو کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے،
یا اسلامی تنظیمیں جو ہے وہ کیا رویے اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ پہلا ادارہ ہے جو جرمنی میں 2007 میں عملاً 2008 میں یہ قائم ہوا، جس کی تیاری جو ہے 2007 میں شروع ہو گئی تھی، جہاں پر جرمن امام جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں. اس کے جو ہیں شمشاد احمد صاحب قمر پرنسپل ہیں. میں انہیں آج وائس آف جرمنی کے اس پروگرام میں اپنی ٹیم کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر صاحب تمہید کچھ تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن جو سوال میں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں اس کی تمہید شاید اس سے بھی کچھ زیادہ لمبی ہو جائے یا مجھے بیان کرنی پڑے. ہم نے اپنے بچپن میں جو میلاد النبی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ تر میلاد کی محفلیں دیکھی تھیں کہ میلاد کی محفلیں ہوا کرتی تھیں یا کانفرنسز ہوتی تھیں، تقاریر جس کے اندر دانشور لوگ بلائے جاتے تھے وہ تقریر کیا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ بڑے بڑے ہوٹلز تو نہیں بنے تھے. YMCA لاہور جو ہے وہی ایک بڑا ہال تھا لاہور کا، جس کے اندر یہ سیرت کانفرنسیں یا تقاریر ہوا کرتی. سر عبدالقادر نے، پروفیسر حمید احمد خان نے، بڑے بڑے لوگ اس وقت کے جو تھے وہ آ کے تقریریں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تقاریر کی بجائے جلوسوں کو پر زیادہ زور ہے، اور بات جو ہے وہ دانشوروں کے ہاتھ سے نکل کر علماء کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. اور علماء بھی وہ ہیں جو اگر آپ جلوسوں کی تصاویر دیکھیں تو سج دھج کے خاص قسم کے لباس چوغے پہن کے جلوسوں کی قیادت کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بچوں کو جلوس میں علیحدہ اب نمایاں کر کے رکھا جاتا ہے، اور مستقبل میں یہ جو بچے اس وقت ان جلوسوں میں شامل ہو رہے ہیں یہ ایک علم حاصل کر رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کیسے منایا جانا چاہیے. اور مستقبل کے اندر جو ہے جو آج یہ سیکھ رہے ہیں وہی یہ پھر میدان عمل میں جب جوان ہو گئے پیش کریں گے، یا جن کو یہ ٹرین کریں گے وہ بھی اسی قسم کے جلوس جو ہے وہ نکالیں گے. یہ رویہ جو ہے اس کو بعض لوگ بہت فیل کرتے ہیں کہ یہ رویہ اسلامی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتا، اور یا یہ طریق جو ہے یہ کوئی مسلم سوسائٹی پر مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب نہیں کر رہا. دوسرا طرف اگر آپ دیکھیں تو 12 اس ربیع الاول کے مہینے میں ہی اگر اخبارات کا آپ خلاصہ نکالیں تو ایسے ایسے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں. مثلا پہلے صرف یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو چراغاں کیا جاتا تھا، صرف اب یہ ہے کہ 1 ربیع الاول سے جو ہے چراغاں شروع ہو جاتا ہے. پہلے صرف مساجد میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ دکانیں کیا، مکان کیا، گھر کیا، سب سجا دیے جاتے ہیں. یہ ایک تبدیلی ہے، لیکن اس کے میں خلاف نہیں ہوں. لیکن دوسری حقائق یہ ہے کہ آج یہ راشد لنگریال صاحب جو کہ منسٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ 13 ارب روپے کی بجلی جو ہے وہ پاکستان میں چوری ہوئی. 3000 مقدمات وہ کہتے ہیں ہم نے بنائے ہیں لوگوں کے اوپر. اب تک وہ 200 بندے جو ہیں ان کو وہ گرفتار کر چکے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے ایک تصویر کا ایک رخ ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے جو نوٹ کیا تھا پھر یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر آپ نے دیکھا آنکھوں کی بیماری ایک نے زور پکڑا پاکستان میں. ایک غلط ٹیکہ جو ہے وہ سپلائی کیا گیا. اشوم ملک ٹیکوں کی فروخت جو ہے 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. صرف ایک شہر کے اندر 85 لاکھ روپے مالیت کا کیمیکل ملا دودھ جو ہے وہ فروخت کیا گیا ہے. 1500 طلباء جو ہے بلیوٹوتھ کے ذریعے ہے جس سے وہ نقل مارتے ہوئے پکڑے گئے. پہلے صرف نعت پڑھی جاتی تھی، لوگ درود پڑھتے تھے اس طرح. اس دفعہ یہ تبدیلی بھی میں نے دیکھی جو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جہاں پر ایک گروپ نعت پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے آ کے ایک مولوی نے جو ہے فائرنگ کرنی شروع کر دی. جس طرح وہ صوبہ سرحد کے اندر ایک رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوشی کے اندر فائرنگ کرتے ہیں، اس طریق پر انہوں نے ٹھا کر کے مسلسل جو فائر کرتے رہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یا جواب جو میں چاہتا ہوں
کہ یہ جو اخبار لکھ رہے ہیں کہ پورے عقیدت و احترام سے جو ہے اور جوش و خروش سے 12 ربیع الاول منایا گیا، یہ جوش و خروش جو ہے کوئی معاشرے میں مثبت تبدیلی نہیں لا رہا۔ غلطی کہاں ہے آپ کے نزدیک؟ کیا آپ کے نزدیک عید الملاد النبی اسی طرح منانی چاہیے، یا اس کا اصل اسلامی تعلیم کیا ہے اس بارے میں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے خاکسار کو بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے یہ بیان فرمائی ہیں، ان تمام باتوں کا، ان تمام حرکتوں کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں لوگوں کو خدا اور خدا کے رسول کے قریب نہیں لا رہی، ان کو نجات کی طرف نہیں لے کے آ رہی، ان کو عذاب کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ ابھی جتنا آپ نے ذکر کیا ہے کہ کتنا دودھ ملاوٹ ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، ہر لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے، اب اس میں دیکھیں دودھ کیا چیز ہے؟ یہ ایک خوراک ہے جو جسم کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جب اس میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے، اور پاکستان سے ابھی آپ جو بتا رہے ہیں، جو خبریں آتی ہیں، وہاں تو ایک تو ہے دودھ میں پانی ملا دینا، پانی کیا، وہ تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، دودھ میں پانی نہیں ہے، وہ پانی کے اندر صرف 20 کلو دودھ میں وہ بتا رہے تھے کہ جی 2 کلو پانی ہوتا ہے، باقی صرف تیل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملا کے اس کو ٹوٹل جعلی دودھ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں سیرت النبی، عید میلاد النبی کے حوالے سے، بات یہ ہے کہ آپ تو دودھ کی بات کر رہے ہیں، دوسری بعض معاملات کی مثالیں دے رہے ہیں۔ جن علماء کی بات آپ کر رہے ہیں، ان علماء نے تو دین کے اندر ملاوٹ کر دی ہے۔ جس دین کے اندر ملاوٹ کر دی جائے، جس طرح وہ دودھ جو خوراک ہوتا ہے جسم کی، وہ جب اس میں کیمیکل ملا دیے جائیں، جعلی دودھ بنا دیا جائے، تو وہ اس صحت کو تباہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت کو جب علماء کے ہاتھ میں آئے، علماء اس شریعت کی غلط تشریح کر رہے ہوں، غلط تصویر پیش کر رہے ہوں، تو وہ شریعت کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ خدا نے، شکر ہے خدا کا کہ قرآن کریم کو محفوظ رکھا، اس کی حفاظت اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو فقیہیوں اور فریسیوں نے، یہودیوں نے اپنی شریعت کا حال کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اس لعنت سے تمہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ شریعت لعنت تو نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کو لعنت قرار دے رہے تھے؟ شریعت کو نہیں۔ وہ شریعت جو فقیہیوں اور فریسیوں نے پیش کی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی شریعت نہیں تھی، وہ تو انہوں نے ساری تبدیل کر دی، تحریف کر دی۔ تو جب شریعت تحریف کر دی جائے تو جس طرح وہ دودھ نہیں رہتا، وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے صحت کے لیے نقصان دیتا ہے۔ اسی طرح وہ شریعت جو خدا کے قریب کرنے والی ہوتی ہے، جب اس میں ملاوٹ کر دی جائے، اس میں نئی سے نئی تشریحات شامل کر دی جائیں، تو وہ شریعت خدا کے قریب کرنے کی بجائے خدا سے دور کر دیتی ہے، اور خدا سے دوری کا نام ہی لعنت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شریعت کو لعنت قرار دیا تھا۔ آج کے جو علماء کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دانشور تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیا کرتے تھے، تربیت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، نبی جب دنیا میں آتے ہیں، وہ انسانیت کو خدا کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ اسوہ حسنہ تھے تمام جہانوں کے لیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم پر فائز ہونے کا خطاب عطا فرمایا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ تو یہ اخلاق کیا تھے؟ یہ اخلاق تھے جو آج عید میلاد النبی کے نام پر ان جلوسوں میں پیش کیے جا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان جلوسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کا اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں، عالم ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن عالم ہو کے شریعت کی غلط تشریح کر کے اس کو غلط انداز میں پیش کرنا، یا جہاں غلط انداز میں پیش ہو رہی ہو اس کو
انڈوس کرنا، یہ ساری چیزیں دین کو تبدیل کرنے کی بات ہے، اور جب دین کو تبدیل کر دیں گے، اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے، وہ خدا کے قریب نہیں، خدا سے دور کرے گا۔ اب ان جلوسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ ان جلوسوں میں فلمی گانے، ان کے اوپر ڈسکو ڈانس ہو رہے ہیں، اور ابھی فائرنگ ہو رہی ہے۔ یہ کون سی یعنی سیرت ہے؟ اور پھر پچھلے سالوں میں تو ایک یہ بھی ہوا کہ ایک فرضی حور بنا کے ایک لڑکی کا میک اپ کر کے اس کو باقاعدہ ایک فلوٹ پہ بٹھایا گیا، اور ارد گرد تکیے لگا کے بیٹھے ہیں، جنت کا ماحول پیدا کر کے، اور نوجوان وہ آوازیں کستے جا رہے ہیں۔ یعنی ان نوجوانوں کو یہ اسلام کے قریب کیا جا رہا ہے، بے پردہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے، وہ سب کے سامنے میک اپ کر کے بٹھایا ہوا ہے اس کو۔ یہ چیزیں، یہ خدا کے نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ سیرت سے دور لے جانے والی باتیں ہیں، اور جو علماء ان باتوں کو روکنے کی بجائے ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہ قوم کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے، انہوں نے اس دین کو زحمت بنا دیا ہے انسانیت کی خدمت کی بجائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے اخلاق سکھانے کیا، آپ اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق دراصل اللہ کی صفات کا نام ہے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کرتے تھے، عبادت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب خدا کے قریب ہوتا ہے انسان تو اللہ کا رنگ اختیار کرتا ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کے آپ قریب ہوں گے تو اس کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ لوہے کو آپ آگ کے قریب کریں گے وہ بھی گرم ہو جائے گا آگ کی طرح، آگ میں پھینک دیں گے تو وہ آگ کا رنگ اختیار کر جاتا ہے۔ جب انسان عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوا، جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے قریب ہوئے، اللہ نے فرمایا دنا فتح اللہ، اتنے قریب ہو گئے کہ فرق ہی مٹ گیا۔ فکانہ کعبہ قوسین او ادنیٰ، جیسے دو قوسوں کا درمیان ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہو گیا۔ چنانچہ جب اللہ کا رنگ اختیار کیا تو پھر رنگ اختیار کرنے میں اللہ کی صفات انسان اپناتا ہے۔ جب خدا کی صفات اپنا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہی نبی پھر اترا عوام کی طرف، اللہ کی مخلوق کی طرف۔ تو جب خدا کا رنگ اختیار کیا، وہ اخلاق اپنائے جو خدا کی صفات ہیں، تو پھر آپ نے اسی طرح مخلوق کے ساتھ سلوک کیا جس طرح اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ عذاب بھی دیتا ہے، لیکن فرمایا عذابی اصیب من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ عذاب ہر ایک کو نہیں دیتا، بہت ہی کوئی حد سے گزر جائے پھر اس کو پکڑتا ہے، ورنہ وہ تو ماں کی طرح محبت کرتا ہے۔ فرمایا رحمت کا جو پہلو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ انسان تو ایک طرف رہے، مومن ہو یا کافر ہو، فرمایا انسان، حیوان، شجر، درخت، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے لیے میری رحمت وسیع ہے۔ جب اللہ کی رحمت سب سے وسیع ہے پوری کائنات پر، تو وہی رنگ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تو آپ بھی رحمت للعالمین بن گئے۔ اگر ہمارا نبی رحمت للعالمین تھا تو یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں اسپیکروں پہ بہت زیادہ، چلیں ایک حد تک تو جائز ہے۔ تو خدا کے بندو، جو اس وقت عوام کا حال ہو رہا ہے، اس حالت میں کیا اس طرح کے جلوس، اور جس طرح آپ چراغاں کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خوشی کے موقع پہ کوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منا لینا، چراغاں بھی کر لینا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو کچھ اس میں ہو رہا ہے، جتنی مبالغہ آرائی ہو رہی ہے، کہتے ہیں کوئی ایک بزرگ حج کے لیے جانا چاہتے تھے، ساری زندگی پیسے جمع کیے، جب موقع آیا تو پتہ چلا پڑوسی بھوکا ہے، فاقے سے ہے، تو اس نے کہا اچھا میں نے یہ زندگی میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرا پڑوسی بھوکا ہے، حج چھوڑ دیا، سارا اس پڑوسی کو دے دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ بزرگ کہتے ہیں میں نے جب خواب میں دیکھا کہ حج پہ اتنے لوگ آئے ہیں، فرشتے باتیں کر رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں اتنے آئے ہیں، قبول کسی کا نہیں ہوا، ایک کا قبول ہوا ہے، وہ حج پہ آیا ہی نہیں۔ وہ کون تھا؟ جس نے خدا کی مخلوق کی خدمت کی تھی، اس کا گھر بیٹھے حج قبول ہو گیا، اور جو آئے ہوئے تھے وہ حج پہ پہنچ کے بھی ان کا قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ جعلی حج تھے، وہ نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے لیے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کے آئے ہیں وہ جعلی عبادتوں کی تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم ہے جو خدا کے قریب کرتی ہے۔ اور خدا کے قریب جب فرمایا کہ جب اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں تو پھر
انسان جس کی عبادت کرتا ہے اس کا رنگ اختیار کرتا ہے. یہ یہاں پہ آج کل جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی. جس خدا کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے یہ اس کی عبادت نہیں ہو رہی. کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ یہ شیطان کی عبادت ہے. معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ، ہم دیکھیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کہ بنی آدم میں بتاتا ہوں سیدھا راستہ کیا ہے. میں نے تم سے عہد لیا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ دشمن ہے تمہارا. وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، میری عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ. سمپل سی بات ہے. انسان سوچتا ہے کہ نہیں ہم تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا صرف اللہ کی عبادت کا لیبل لگاتے ہیں. اللہ نے جب فرمایا کہ میری عبادت کرو تو اس عبادت کے کچھ تقاضے ہیں، جب تک وہ تقاضے پورے نہ کیے جائیں عبادت نہیں کہلاتی. عبادت ہے کس چیز کا نام؟ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے نا، دو نوجوان جنہوں نے روزہ رکھا تھا، بزرگ بیٹھے روٹی کھا رہے تھے سب کے سامنے، تو انہوں نے سوچا کہ پوچھیں بزرگ سے کہ روزہ نہیں رکھا. انہوں نے پوچھا گئے بابا جی روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی رکھا ہے. وہ کھلکھلا کے ہنسنے لگے کہ بابا جی کھانا بھی کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں روزہ رکھا ہے. بابا جی سمجھ گئے. انہوں نے ان کو ہنستے دیکھا، بیٹا بات سنو، میں نے صبح سے میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا، میرے دماغ میں کوئی غلط سوچ نہیں آئی، میری آنکھوں نے کوئی غلط منظر نہیں دیکھا، میرے کانوں نے کوئی غلط بات نہیں سنی، میری زبان نے کوئی غلط بات نہیں کی، میرے ہاتھوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. میرے دل کا بھی روزہ ہے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہے، میری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، میرے کانوں کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی، میرے ہاتھوں کا، میرے پاؤں کا روزہ ہے. بیٹا ایک میدا روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بڈھا بندہ ہوں، بیمار ہوں. تو آپ میرے اوپر ہنسنا شروع ہو گئے. تو بابا نے پوچھا بچہ آپ کا بھی روزہ ہے؟ تو شرمندہ ہو گئے، کہتے بابا جی ہمارا تو صرف میدے کا روزہ ہے. روزہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو عبادت کہتے ہیں، وہ پوری آنکھوں کا، دل کا، دماغ کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھ کا، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں 99%، میں یہ اللہ سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، چلیں یہ میں شاید ہم کسی کے عبادت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن بھاری اکثریت ہے جو صرف میدے کی روزے دار ہوتی ہے. روزہ رکھ کے بد نظری بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، غیبتیں بھی کی جا رہی ہیں، اور سارا کچھ وہ حرکتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں. کیا یہ رمضان میں نہیں ہوتی؟ پاکستان میں دیکھ لیں، ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، رمضان کے مہینے میں مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے، ناجائز منافع خوری کیوں بڑھ جاتی ہے. یہاں ہم کافروں کے دیش میں بیٹھے ہیں، ان کی کرسمس آتی ہے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ہماری عید آتی ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، رمضان آتی ہے قیمتیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں. کیوں؟ یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. یہ روزے سکھا رہے ہیں ہمیں کہ رمضان میں پیٹ کا تو روزہ رکھ لیا، لیکن نہ ہاتھ کا روزہ ہے، وہ غلط منافع بھی کما رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، دودھ بھی وہی ملاوٹ زدہ، ہر چیز وہ جا رہی ہے. پھر وہاں کس چیز کا روزہ، کس چیز کی نماز؟ یہی وہ چیز ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندوں کو محروم کرو گے تو پھر تمہاری نمازیں ریاکار. فویل للمصلین الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ان کا حق تھا، جو ان کو دینا چاہیے تھا، وہ تم روک دیتے ہو. ایسی نماز نہیں رہتی، ایسا روزہ نہیں، ایسا حج نہیں. تو یہ چیز ہے. آج فرمایا کہ تمہارا دل کے خیال بھی عبادت ہیں، تمہاری دماغ کی سوچ بھی عبادت ہے، تمہارے منہ سے نکلا ہر لفظ عبادت ہے، تمہاری آنکھوں کا دیکھا ہر منظر عبادت ہے. لیکن شیطان کی یا رحمان کی، یہ فیصلہ ہر ایک کے دل نے کرنا ہے. کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اگر آنکھیں بد نظری کر رہی ہیں تو صبح سے لے کے شام تک اندازہ کریں خدا کی عبادت کتنی کی ہے، شیطان کی کتنی بد نظری کی ہے، زبان سے کتنی باتیں کی ہیں، کتنی خدا کی. یہ فیصلہ کر دیتی ہے چیز. یہ عبادت ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان کی عبادت سارا دن کرتے ہو، 5 ٹائم آتے ہو میرے پاس، وہ بھی ریاکاری کے سجدے کر کے، میری مخلوق کو سکون پہنچانے کی بجائے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کی بجائے
جا کے ان کو تنگ کرتے ہو، ان کو جعلی چیزیں دیتے ہو، جعلی انجیکشن دیتے ہو، غلط دودھ مہیا کرتے ہو. اب دیکھیں چپڑاسی سے لے کے بڑے سے بڑے افسر تک، کوئی ایک شعبے سے لے کے پورا شعبہ دیکھ لیں ہمارے ملک کا، مسلمان ملک ہے نا. اور پھر چھوٹے ریڈی والے سے لے کے بڑے سے بڑے کاروباری تک کوئی ایک ہے جو دیانتداری سے کام لے رہا ہے، جو جال سازی سے کام نہیں لے رہا. پھر وہ نمازیں کیسی، وہ روزے کیسے، وہ حج کیسے، وہ سیرت کیسی، وہ عید میلاد النبی کیسی. پھر جہاں بھائی شریعت کا یہ حال ہے کہ شریعت کو ہم نے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا. یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی نہیں ہے، یہ بھیڑیے نے بھیڑ کا لبادہ اڑالا ہے. اس لیے یہ چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. جب تک ہم انسان کو امن اور سکون نہیں دے سکتے، مسلمان نہیں کہلا سکتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کیا کی ہے؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ بھائی مسلمان وہ ہے جو نہ ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچائے، نہ زبان سے کسی کے ٹھیس نہ پہنچائے. وہ مسلمان ہے جس سے سلامتی میں رہیں سارے. لیکن وہاں سلامتی والی بات ہی کوئی نہیں ہے. علماء ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں. اور مومن بھی کس کو، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت عطا فرمائی گئی تھی. یہ شریعت اس کو امانت قرار دیا گیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، زمین و آسمان پہ یہ پیش کیا، لیکن کوئی سوٹیبل چیز نہیں ملی، سوٹیبل بندہ نہیں ملا. فابینا ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، یہ انسان کامل تھا جس نے اس شریعت کے بوجھ کو اٹھایا. اس لیے کہ یہ ظلم بھی تھا، جہول بھی تھا، یہ جہالت کا مقابلہ کر سکتا تھا. جو جہالت سے پیش آنے والے ہیں ان کو یہ معاف بھی کرتا ہے. یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں. اور اپنے آپ پر جبر کر کے بھی اپنے نفس کو کنٹرول کیا آپ نے. جہاں تلوار وہاں اٹھائی جہاں مجبور ہو گئے تھے. جیسے خدا تعالیٰ مجبوری کی حالت میں پھر جب نہیں باز آتے تو سزا دیتا ہے، ورنہ تلوار اصل مقصد نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، من سب نبی فاقتلوہ، خدا کا واسطہ یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے. ایک ضعیف سی حدیث لے کے مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے دماغوں میں آپ یہ بھرتے پھر رہے ہو، نوجوانوں کو یہ نعرے دے کے ان کے دماغ خراب کر رہے ہو. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تباہی کی بنیاد تو بہت پہلے رکھی تھی، اب تباہی کو بہت قریب لے آئے ہو. اس خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ چیز نہیں ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خدمت کے لیے آئے تھے، ان کو دکھ دینے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کچھ فرمائیں. لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی پاکستان. دیکھیں پورا معاشرہ اس کا شکار ہو گیا ہے. یا معاشرہ جو ہے وہ دراصل منافقت کا شکار ہے. اس لیے کہ جو اب آپ نے جن لوگوں کو ضرورت سے زیادہ اپنے دین سے بھی خیانت کرتے ہوئے، اپنے ملک سے بھی خیانت کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے غلط بیج بویا، اور اس بیج کو جب وہ بڑھ گیا ہے اور ابھی بھی اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اب وہی مولوی جو دین کی ٹوٹل غلط تشریح کر رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ اتنے سر پہ چڑھ گئے ہیں کہ اب کوئی اگر دل میں سوچتا بھی ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، وہ زبان پہ لانے کی جرت نہیں رکھتا. وہ اندر اپنے حق کو چھپائے ہوئے ہے، زبان سے ان کے ساتھ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا دل ہمارے ساتھ ہیں، گو منہ کریں بک بک ہزار. عملاً یہی ہو رہا ہے. وہ منافقت زدہ معاشرہ ہو گیا ہے. جو محسوس بھی کرتے ہیں کچھ شرفاء، وہ بیچارے کہنے کے قابل نہیں رہے. کہنے اب اس مقام تک پہنچ گیا معاملہ. اب دیکھیں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جس سے لوگ سلامتی میں رہیں. مومن وہ ہے جس سے دوسرے سلامتی میں رہیں. لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو خائن ہے نا، جو خیانت کرتا ہے، وہ اس کا خدا سے تعلق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ کو پریشانی ہوئی، آپ گھر تشریف لے کے آئے اور حضرت خدیجہ سے عرض، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا جواب تھا؟ کلا ما یخزیک اللہ، نہیں پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا. کیوں؟ جو باتیں بیان کی، انک لتصل الرحم، تم صلہ رحمی کرتے ہو اور آپ یعنی رحمی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو، اور جو کمزور ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہو،
معدوم ہوئی، جو نیکیاں معدوم ہو چکی ہیں ان نیکیوں کو بھی کرتے ہو، اور پھر کہ تم مدد کرتے ہو اللہ نوائب الحق کے، وتعینوا علی نوائب الحق کے، کہ جو حقدار ہے ان کا حق دلواتے ہو، امانت ہے ان کا حق، غریبوں کا، مسکینوں کا جو ان کے حق بنتا ہے وہ حکمرانوں کے پاس، جو طاقتور ہے ان کے پاس ان کی امانت ہے، وہ ادا کرتے ہو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ جو لوگوں کی امانتوں کا حق ادا کرنے والا ہے اس کا شیطان سے تعلق نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق ہوگا تو صرف اور صرف رحمان خدا سے تعلق ہوگا، اور جو خائن ہے اس کا خدا سے تعلق نہیں ہو سکتا، وہ شیطان سے ہی تعلق ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس امانتیں ہیں یہ عوام کی، وہ پیسے لینے کے باوجود ان کا حق نہیں ادا کرتے، وہ ان کو جعلی چیزیں دے رہے ہیں، تو خیانت کر رہے ہیں۔ اور خیانت زدہ معاشرہ ترقی کس طرح کرے گا؟ ان کا تو خدا قبول ہونا تو دور کی بات، خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ اے نبی یہ ان خیانت کرنے والوں کے بارے میں میرے پاس سفارش نہ کر، میرے ساتھ ان کی اس کے معاملے میں جھگڑا نہ کر، بحث نہ کر۔ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر ایک اور آیت جو اس سے تھوڑا سا ہی آگے آتی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ جو اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے خیانت کر رہے ہیں، اپنے معاشرے سے خیانت کر رہے ہیں، میرے ساتھ ان کے بارے میں بحث نہ کر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سخت ناراض ہے۔ فرمایا کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو نبی کیسے کر رہے؟ اب جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں، جعلی ٹیکے، جعلی دودھ اور کرپشن اور بجلی چوری، ایون ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں تقریر کر رہا تھا کہ جعلی کنڈے نہ لگایا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، تو ایک بابا جی اٹھے کہنے لگے جی میں ایک عرض کروں، میں نے کہا جی ہاں فرمائیے، کہتے ہیں جتنے تقریر کر رہے ہو یہ بھی جعلی کنڈا لایا آج، یعنی وہ مسجد کی بجلی بھی غلط طریقے سے آ رہی ہے، وہ بھی چوری کر کے دے رہے ہیں۔ اب جہاں یہ حالت ہے وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عید میلاد النبی، یہ دین سے دوری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل شریعت ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ فالو کیا جائے، لیکن یہ ان علماء کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ علماء وہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق اس دور میں اگر ہوگی تو یہ علماء ہوں گے۔ وَوُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ، حکمران ایسے ہوں گے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکمرانی دے دی جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ آج وہ روحانی قیادت ہے یا جسمانی قیادت ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں، اور وہ خیانتیں کر رہے ہیں، شام تک صبح سے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ اس حالت میں نہ تو وہ اسلام کو سمجھتے ہیں، نہ اسلام کو صحیح پھیلا رہے ہیں، جب ایک غلط سمجھ رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں، غلط عوام کے بچوں کے نوجوانوں کے دلوں میں وہ دین وہ بٹھا رہے ہیں، دین کی صورت جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر آپ کہیں کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جعلی 2 نمبر دودھ پی کے صحت کیوں نہیں ٹھیک ہوتی؟ یہ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں روڑی تے بہ کے پھلاں دی خوشبو نہیں آ سکتی، کہ بھئی اگر گند کے ڈیر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مطالبہ کریں، خواہشیں کریں کہ ہمیں پھولوں کی خوشبو آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھولوں کی خوشبو اگر لینی ہے تو پھولوں کے ماحول میں بیٹھنا ہوگا، پھر گند سے نکلیں۔ جس گند میں یہ پھنسے ہوئے ہیں یہ نہیں نکل سکتے، علماء نہیں نکال سکتے، اس لیے اگر یہ علماء کے بس کی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار نہ دیتے، اور دین کو زندہ کرنے کے لیے ایک آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کی پیش گوئی نہ فرماتے۔ اب ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ وہی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اس دور میں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، خیانتوں پہ خیانتیں ہوں گی، اور فتنے ایک اس طرح پھوٹ پڑیں گے جیسے ایک موتیوں کی لڑی ٹوٹتی ہے تو ایک ایک کر کے سارے موتی بکھر جاتے ہیں، تو اس دور میں فرمایا تھا کہ وہ ایک خدا کی طرف سے آئے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی فرزند ہوگا، آپ کا ہی ذل اور بروز ہوگا، مسیح موعود بن کر آئے گا، وہ دین کو زندہ کرے گا۔ تو جب
اللہ نے یہ پیشگوئی نبی پاک کو بتائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی ہمیں بتائی ہے، اگر اس کے بغیر ہم کوئی علاج ڈھونڈیں گے تو پھر وہ جعلی علاج ڈھونڈنے والے پھر جعلی ٹیکے ہی ہیں، ان سے یہ دینی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور روحانی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ دیکھیں مسلمانوں ایک ہی علاج ہے۔ مسلمانوں میں ایک عام تاثر یہ ہے، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں یا ہم سنتے ہیں کہ بھئی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، ہمیں بخشوا دے گی۔ اور اس معاملے میں ایک حدیث بھی ہے کہ مجھ سے پہلے ہر نبی کو مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا اور مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا ہے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے اور اس کا یہ جو عام استعمال پاکستانی یا ہمارے دیکھیں معاشرے میں شفاعت صغریٰ ہو اس دنیا کی ہو یا اس دنیا کی ہو، ٹھیک ہے، صغریٰ ہو یا کبریٰ ہو، شفاعت کہتے کس کو ہیں یہ چیز سمجھے ہی نہیں ہے وہ۔ اور شفاعت کے اس غلط مفہوم کو یعنی پھیلا کے میں نے آپ کو جو بتائی ہے یہ قرآن کی آیت بتائی جس میں اللہ فرما رہا ہے، نبی کو فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ شفاعت نہیں کرنی ان خیانت والوں کی۔ لا تقل للخائنین خصیما، اب خصیمہ کہتے ہیں جھگڑا کرنا، بحث کرنا، تو اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث کس بات پہ ہوگی؟ انہی امتیوں کے لیے ہی ہے نا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ فرما رہا ہے خیانت کرنے والوں سے نہیں میرے ساتھ، وہ تو اللہ نے خود منع فرما دیا۔ اور یہاں چالی خیانت رہی ہے۔ اور دوسری آیت بھی میں نے عرض کی کہ لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، کہ جو خیانت کر رہے ہیں اپنے آپ سے بھی دوسروں سے بھی، ان کے بارے میں نہیں بات کرنی آپ نے، اللہ نے منع کر دیا۔ اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ اللہ کی یعنی نبی کی شفاعت ہمیں، دوسری بات شفاعت کہتے کس کو ہیں؟ شفاعت شفا سے ہے، کسی کے ساتھ جڑنا، جوڑے کو کہتے ہیں۔ تو شفاعت جس سے شفاعت کرنی ہے اس کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، جب جڑیں گے تو اس کا رنگ آئے گا، جب رنگ آئے گا یہی تو شفاعت ہے۔ حضرت مسیم علیہ السلام نے ایک اور بھی اس کی تشریح فرمائی ہے کہ دیکھیں شفا جوڑے کو کہتے ہیں، جب جوڑا ملتا ہے نر اور مادہ تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے، اور جس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس جس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ ماں جان دے دے گی، وہ اپنے بچے کو دکھ نہیں ہونے دے گی، تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ یہ ہے شفاعت، وہ چونکہ اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے ماں کا، اس سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جو خدا کے ساتھ خدا نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے، اس مخلوق کو جو دکھ دے رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تم نے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ یہاں سے کوشش کر کے جانا ہے۔ ہاں کوشش انسان دیانتداری سے کرے، پھر کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور اگر کوئی ساری زندگی اس کے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتا رہا، اللہ کے بندوں کو دکھ اور تکلیفیں دیتا رہا، ان کے یعنی عبادت گاہوں کو تباہ کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگیں بھی کی تھیں، تو فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ اگر یہ جنگوں کے ذریعے یہ بدکاری یہ نہ روکتا خدا تعالیٰ تو یہ لوگ تو اس طرح یہ لڑا کے انسانیت کو مار دیتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گرجے بھی تباہ ہو جاتے، یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی، دوسری عبادت گاہیں بھی، حتیٰ کہ مساجد بھی تباہ ہو جاتی۔ تو جنگیں بھی لڑی ہیں تو وہ مساجد گرانے کے لیے نہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں جلانے کے لیے نہیں، گرجاؤں کو آگ لگانے کے لیے نہیں، وہ ان کی حفاظت کے لیے کہ جنگ اس لیے کہ امن ہو جائے، اور امن میں ساری عبادت گاہیں کسی بھی مذہب کی۔ آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی مینار توڑ دیں، ان کا یہ کر دیں، ان کا وہ کر دیں، اس سے نہیں ہوگا۔ ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، حقیقی غلامی میں، اناؤں کو چھوڑ دو، خیانتوں کو چھوڑ دو، دوسروں کو دکھ اور تکلیف دینا چھوڑ دو۔ جب خدا کی مخلوق کو دکھ دو گے تو یہ بھول جاؤ کہ خدا کی محبت حاصل کر لو گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ مصور سے پیار کرنا ہے تو مصور کی تصویروں سے پیار کرنا ہوگا۔ جو مصور کی تصویر سے پیار نہیں کرتا اور مصور سے محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قادیان میں 91 کے جلسے میں فرمایا تھا کہ جو محبت جو ہے
مصور سے محبت کا دعویٰ کرنا، اس کی تصویروں سے نفرت کرنا، انسانوں سے نفرت اور خدا سے محبت، یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا سے محبت کرنی ہے تو خدا کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت یہی ہے۔ ان کو دکھ نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کی عبادت گاہوں کو مت نقصان پہنچاؤ، لیکن یہ سارا کچھ کر کے پھر آپ کہیں نہیں ہم امن میں آ جائیں، ممکن ہی نہیں۔ ایک ہی امن کا راہ ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور دیانتداری کے ساتھ باقی چیزوں کو چھوڑ کے، اپنی اناؤں کو چھوڑ کے قرآن کے آگے جھک جاؤ، اور یہ کام مسیح اور مہدی کے بغیر نہیں کوئی کر سکے گا۔ آج خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا اور خلافت کو قائم کر دیا، جس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین زندہ ہوگا۔ اس کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کر سکے۔ آپ نے رحمت اللہ عالمین کا بھی ذکر کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ عالمین ہونے کا، لیکن سوسائٹی میں پھر تنگ نظری کہاں سے آئی؟ جو یقین کرنے کے باوجود کہ ہاں ہر کوئی مانتا ہے کہ ہاں رحمت اللہ عالمین ہے، لیکن سوسائٹی کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی تنگ نظری ہے۔ آپ نے دیکھا جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا، جو سری لنکن کے اس مینیجر کے ساتھ جس میں اس کی لاش کو گھسیٹا گیا اور جلایا گیا، اور پھر یہ ممبر محراب توڑنا کرنا، یہ سب اس تنگ خدا نظری سے کی بنیاد دوری، ہے۔ خدا سے دوری ہے۔ جب اناؤں کے بت نہیں توڑے جائیں گے تو اناؤں کے بت پھر یہ دیکھیں، جتنے واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے پیچھے سب انائیں ہیں، ان ہر واقعے کے پیچھے کوئی ذاتی معاملات ہیں۔ جب غلط قانون بنائے جا رہے ہیں، ان قانون کا اس سے تعلق نہیں ہے، قانون بناتے ہی غلط طریقے سے ہیں، غلط نیت سے بنائے جا رہے ہیں، اور پھر ان کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ اس پہ ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے کہ جی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے ذاتی معاملہ تھا کوئی۔ یہ تنگ نظری یہاں سے پھیل رہی ہے، اور علماء جنہوں نے اس معاملے کو روکنا تھا کہ دین کے معاملے پہ مذہب کے نام پہ یہ خون نہ کرو، وہ خود اسی خون کے اوپر پل رہے ہیں، وہی خون ان کا کاروبار بنا ہوا ہے۔ تو جنہوں نے دین کی خدمت کرنی تھی اور جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم علماء جو ہیں وہ دین کا ورثہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہیں، اگر ورثہ خود اتنا جعلی ہو گیا ہو کہ خود خون کا پیاسا ہو، وہ انسانیت کی خدمت کرنے کی بجائے انسانیت کو برباد کرنے پہ تلا ہو، تو پھر تنگ نظری ہی پیدا ہوگی۔ کیا اس کا علاج سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا نے اس کا علاج کیا ہے، بھیجا ہے، لیکن اگر وہ دوائی مریض استعمال نہیں کرے گا تو ٹھیک کس طرح ہوگا؟ آپ کا بہت شکریہ اپنے قمر صاحب کے، آپ نے سیرت نبی کے حوالے سے گفتگو کی۔ اب ہمارے ساتھ کام کا مسئلہ ہوتا ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ کا ہم پروگرام کر نہیں سکتے اس وقت۔ بہرحال جو بھی آپ نے ہمیں گائیڈ لائن دی، ایک لحاظ کی ہر اس قاری کے لیے گائیڈ لائن ہے جس نے آپ کا یہ پیغام سنا، آپ کی یہ گفتگو سنی، اسے بات اور ربیع الاول کو کس طرح منانا چاہیے، اور ربیع الاول سے کہ اصل تعلیم سے کیوں دوری ہے، اس کے اوپر قوم کو غور کرنا چاہیے۔ یہ پروگرام جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ ایک دبی ہوئی آواز ہے جو معاشرے میں سے بعض لوگ جو ہے انہوں نے اٹھائی ہے، اور وہ اس کی طرف سے فکر مند بھی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جو روزنامہ دنیا ہے اس کا جو اداریہ لکھا گیا، اس کے اندر بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کی گئی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، رسوا و بدنام کرنے اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کی روشن جڑوں کی روش جڑوں تک سرایت کر چکی ہے۔ ہم بطور مسلمان اور بطور امہ ان تمام فضیلتوں اور اوصاف سے محروم ہیں جو ایک مسلم کا خاصہ ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ اسی موضوع پر ہم نے آج جو ہے اپنے شمشاد قمر صاحب سے گفتگو کی ہے۔ اسی طرح یاسر پیرزادہ صاحب جو ایک مشہور کالم نویس ہیں، انہوں نے بھی ابھی 2 دن پہلے 13 ربیع الاول کو لکھا ہے، اپنے کالم میں لکھا ہے، اور ایک ہی دن کے 3 واقعات انہوں نے کوٹ کیے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری کوئی بچی کھچی اخلاقیات باقی رہ گئی ہیں؟ اخلاقی طور پر معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ ہماری درسگاہوں یا مدرسوں میں ضابطۂ اخلاق کی پاسداری سے متعلق طلباء کی کردار سازی کی جاتی ہے، اگر کی جاتی ہے تو پھر یہ زوال کیوں؟ اصل میں اس نے اس زوال کی نشاندہی کی ہے۔ جو واقعات انہوں نے 3 کوٹ کیے ہیں، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال جو معاشرہ جس پستی کا شکار ہے، جس اخلاقیات کی
کمی محسوس ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، اور وہی قوم جو ہے 12 ربیع الاول کو اگر جلوس نکالے یا بڑے بڑے خطبات دے لیکن عملاً معاشرے میں اس کی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، تو یہ ایک فکر مندی کی بات ہے، اور اسی فکر مندی پر آج ہم نے پروفیسر صاحب کی رائے لی ہے اور انہوں نے اظہار خیال کیا، جس کے لیے ہم ان کے بہت ہی ممنون ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آئندہ کوشش کریں گے 12 ربیع الاول کے دوران جو ہے اس موضوع سے جو ایک دو باتیں میں نے پروفیسر صاحب کی نوٹ کی، انہی کو لے کر ہم اور پروگرام بھی جو ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنی آراء سے آگاہ کریں تاکہ ہم اگلا پروگرام جو ہے اس سے مزید بہتر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔